کیا بھگوان، گاڈ، ایشور اور اللہ ایک ہے یا الگ الگ؟ کیا گاڈ ایک ہے یا کئی ہے؟ اگر گاڈ کئی ہے تو کیا یہ لاجیکلی پاسبل بھی ہے؟ السلام علیکم دوستو، مونوتھیزم یعنی ایک خدا کو ماننا، اور اس کے اپوزٹ میں ہے پولیتھیزم یعنی کئی خداؤں کو ماننا۔ کیا صحیح ہے اور کیا غلط؟ کیا لاجیکل ہے اور کیا ان لاجیکل؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک گاڈ کے کانسیپٹ پر بات کریں گے جو اسلام، جیڈیزم، کرسچینٹی یعنی جو دنیا کے 3 سب سے بڑے ریلیجن میں پایا جاتا ہے۔ ایک گاڈ کا کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ ایک ہی ایسی ہستی ہے جو انفینٹ ہے، پرفیکٹ ہے اور اس یونیورس کا کریٹر اور رولر ہے۔ لیکن ایک خدا کا کانسیپٹ لاجیکلی کیوں مضبوط ہے؟ دوستو، اگر گاڈ کو کمپلیٹ اور ایبسلیوٹ مانا جاتا ہے تو وہ کسی بھی پارٹنر یا دوسرے گاڈ کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ پھر تو ایک سے زیادہ گاڈ کا ایگزسٹنس اس کے ایبسلیوٹنس کو چیلنج کر سکتا ہے۔ دوستو، اگر ہم یونیورس میں غور و فکر کریں تو ہمیں ایک پراپر سسٹم نظر آتا ہے جو اس بات کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس یونیورس کا ایک ہی سپریم بینگ ہے جو ان تمام کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اگر کئی خدا ہوتے تو کیا یہ پاسبل ہوتا کہ وہ آپس میں ڈس ایگری نہ کرتے، جس سے یونیورس کا سسٹم برباد ہو جاتا؟ اسی کو قرآن میں یوں کہا گیا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اب ہم دوسرے کانسیپٹ یعنی پولیتھیزم پر بات کرتے ہیں۔ کچھ ریلیجن جیسے ہندوازم، پرانی یونانی اور رومی بلیفز میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ الگ الگ گاڈ الگ الگ فورسز پر رول کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل وار کا گاڈ، محبت کی دیوی، بارش کا دیوتا ایکسیٹرا۔ دوستو، پولیتھیزم میں ایسا کہا جاتا ہے کہ ہر گاڈ کا اپنا اسفیئر آف انفلوئنس ہے جو اسے دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایک بارش کا مالک ہے تو دوسرا سورج کا۔ لیکن یہاں کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہوگا اگر دونوں کا فیصلہ ٹکرا جائے؟ دوستو، اگر کوئی گاڈ کسی اسپیسیفک کام میں باؤنڈ ہے، یعنی صرف وہ بارش کا مالک ہے، تو کیا وہ ایبسلیوٹ اور پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ تو الگ الگ خدا کا کنسپٹ یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ وہ سب ایبسلیوٹ نہیں ہو سکتے۔ اب میں آپ کو ایک فارمولا بتاتا ہوں جس کو اوکامس ریزر کہا جاتا ہے۔ یہ رول یہ کہتا ہے کہ جب ہمیں 2 تھیوریز میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا ہو تو ہمیں سمپل اور لیس کمپلیکیٹڈ تھیوری کو سلیکٹ کرنا چاہیے۔ اب ایک خدا کو ماننا یہ سمپل اور لاجیکل معلوم ہوتا ہے، جبکہ اس کے اپوزٹ میں کئی خداؤں کے ماننے سے بہت سے سوالات اور کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم سمپلسٹی کی بات کریں تو ایک گاڈ کا کنسپٹ زیادہ لاجیکل اور ایکسیپٹیبل ہے۔ اس پر گاڈ کی ڈیفینیشن کو لے کر کوئی سوال نہیں اٹھتا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، جزاک اللہ خیرا۔